الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَإِذْ اور جب قال کہا الحواریون جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم هل تستطيع ربك کیا آپ کا جو رب ہے وہ استطاعت رکھتا ہے ان ينزل علینا کہ وہ ہم پر اتارے مائدۃ من السماء آسمان سے دسترخوان قال تو کہا اتقوا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ڈر جاؤ ان کنتم مؤمنین اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو قالوا تو وہ کہنے لگے نرید ہم چاہتے ہیں ان ناکل منہا کہ ہم جو وہ دسترخوان آسمان سے اتارا جائے گا ہم اس سے کھائے وتطمئن قلوبنا کہ ہمارے جو دل ہے وہ اطمینان میں آ جائے ونعلم اور ہم جان لیں ان قد صدقتنا کہ تو جو ہمارے طرف دعوت لے کر کے آیا ہے تو نے سچ کہا ونکون علیہا من الشاہدین اور ہم ہو جائے اس پر کیا گواہ اور تو بھی اس پر گواہ ہو جائے آگے فرمایا کہ قال عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم اللہم اے اللہ ربنا اے ہمارے رب انزل تو نازل کر دے علینا ہم پر مائدۃ دسترخوان من السماء آسمان سے تکونا تاکہ وہ ہو جائے لنا ہمارے لیے عیدا لنا عید کا دن لاولنا وآخرنا ہمارے پچھلے اور ہمارے آگے والوں کے لیے آیۃ منک اور یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو ورزقنا اور تو ہمیں رزق دے انت خیر الرازقین کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جو احسانات کیے ایک اور بھی احسان جتلوایا یہاں بات یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا جو آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر کیا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اگر اللہ رب العالمین کے پاس اتنا اختیار ہے کہ کیوں نہ ایک آسمان سے ایسا دسترخوان ایسا کھانا اتارا جائے جسے ہم کھائیں جس کے اندر جنت کی نشانیاں بھی ہو اور ہم مطمئن ہو جائیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اللہ رب العالمین کو آزمانے کی کوشش نہ کرو خام خواہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کسی آزمائش کی وجہ سے نہیں ہم تو صرف اپنے ایمان کو چیک کرنے کی خاطر یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم حق پر ہیں کہ ہم سچے دین پر ہیں ہم تو صرف اس وجہ سے سوال کر رہے ہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ بات ہے تو ٹھیک ہے ہم اللہ رب العالمین سے اس چیز کا سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ آسمان سے ایک ایسا دسترخوان اتار جس کے ہم کھائے اور میری قوم کھائے اور اس سے یہ مطمئن ہو جائے جس چیز کا وہ سوال کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آسمان سے دسترخوان اتار دیتا ہوں یعنی آسمان سے پکا پکایا کھانا یہ تمہارے لیے بھیج دیتا ہوں لیکن بعد اس کے جس نے پھر انکار کیا میرا کفر کیا تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا پھر اسے ایسا عذاب دوں گا جیسے میں نے کسی جانوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا یعنی سخت ترین عذاب دوں گا یہاں ایک اس مسئلے کی بھی وضاحت ہو رہی ہے جیسے کہ نصرانیوں کو جو عقیدہ ہے اس کا رد ہے اس کے اندر سب سے بہترین جو ساتھی تھے آج کے ساتھیوں سے آج کے لوگوں سے وہ لوگ بہتر تھے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس وقت ایمان لے کر کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عیسیٰ تو آسمان سے دسترخوان اتار نے اس نے کہا کہ تو اپنے رب سے دعا کر کے وہ آسمان سے دسترخوان اتارے یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے الہ ہے تین میں سے تیسرے ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کوئی اختیار دے رکھا ہے ایسا کوئی ان کا عقیدہ نہیں تھا انہیں بھی علم تھا پتہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے پیغمبر ہے یہ جو سارا اختیار ہے کائنات کے اوپر اللہ رب العالمین کا اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تو اپنے رب سے دعا کر کہ وہ استطاعت رکھتا ہے تو ہمارے اوپر دسترخوان نازل کرے تو اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کی توفیق دے قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر